ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے پہلے جو بقیہ حصہ تھا سورۃ النساء کا وہ سنا ہے اور قاری صاحب نے اللہ کی مہربانی سے سنایا ہے ہمیں، اور کچھ حصہ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ نساء مکی مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس کا نازل ہونا سن 3 ہجری کے بعد 3 سے لے کے 5 ہجری کے مابین اس صورت کا کہ مختلف پہرے یا مختلف آیات ان 2 سالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق نازل فرمائی۔ سورت کا آغاز ایک بڑے ہی اہم مسئلے سے ہوا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ وہ آیت ہے ان آیات میں سے ایک آیت جو خطبے کے دوران اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک آیت اس سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری آیت یہ سورۃ النساء کی ہے، اور 2 آیتیں سورۃ الاحزاب کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ 4 آیات اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام خطبے کے دوران تلاوت فرماتے تھے، جس سے آپ بادی النظر میں یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان آیات کی اہمیت کے پیش نظر ہی ہر خطبے میں نبی علیہ السلام ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو عرب تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور ان آیات کا مفہوم اور ان کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ لیکن ہم تو قرآن مجید کے ترجمے سے واقف ہونا تو کجا رہا، ہم تو کلمے کے ترجمے سے بھی صحیح طور پر واقف نہیں ہے، اور جو نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اس کے معنی سے بھی بے خبر ہے، بس اس کے الفاظ دہرا رہے ہیں، جیسے کیسے ہے وہ الفاظ پڑھ جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا عرض کرتے ہیں، کیا عہد و پیمان ہوتا ہے، کیا تسبیح و تکبیر اور تحلیل ہوتی ہے، کس بات کا اقرار ہوتا ہے اور کس بات کے انکار کا اظہار ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ، ایک نفس۔ یہ انسان، حضرت انسان جو ہے، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ایسے نہیں جس طرح کے بعض ڈارون کے پیروکار کہتے ہیں کہ انسان حیوان سے، بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے۔ یہ نظریہ
فلاسفہ کا تو ہو سکتا ہے، سائنسدانوں کا ہو سکتا ہے، عقل مندوں کا، عقل کے پجاریوں کا، عقل مندوں کا نہیں بلکہ عقل کے پجاریوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی بنیاد وہ آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا ہے۔ فرشتے سے کہا کہ پوری زمین کا ایک حصہ، مٹی کا ایک قبضہ وہ لے کے آؤ۔ ساری زمین سے اس نے مٹی کو اکٹھا کیا تھوڑا تھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کا ایک مجسمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حدیث میں بھی یہ تصریح ہے اور قرآن مجید میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جسد خاکی مٹی سے بنایا جو 60 ہاتھ لمبا تھا، چھوٹا سا ہمارے قد جیسا نہیں، 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اور پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں اب روح پھونکی اور حکم دیا کہ قم، اٹھو۔ اب یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی وہ مٹی کا یہ ڈھانچہ، یہ روپ دھار گیا جو آج حضرت انسان کا بنا ہوا ہے۔ آنکھیں بھی بن گئیں، معدہ بن گیا، جگر بن گیا، انتڑیاں بن گئیں، دل بن گیا، دماغ بن گیا، اعصاب بن گیا، ہر چیز جو انسان کی اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے بن گئی۔ مٹی کو اللہ ذوالجلال نے البتہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ سیدھا پدرا کیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث شفاعت میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ انسان کہیں، اپنے آدم علیہ السلام سے یہ انسان کہیں گے میدان معاشر سے کہ اے آدم، اے ہمارے ابا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ ہی ہماری سفارش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا فیصلہ فرما دیں کہ ہم نے آئندہ زندگی کہاں گزارنی ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ حساب کتاب تو شروع ہونا، اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ کہاں رہنا ہے، کہاں جانا ہے۔ یعنی میدان معاشر میں ہی اتنی پشیمانی اور اتنی خوفناکی ہوگی کہ انسان میدان معاشر کی جو ہے نا تنگیاں، جب قریب آ جائے گا یہ سورج اپنی پوری تابانی سے، پوری تپش سے اور پوری شدت سے، اللہ اکبر، اور یہ زمین یہ تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور یہ زمین تو رہے گی نہیں نا، اور کوئی زمین بن جائے گی۔ بالکل حدیث میں آتا ہے جیسے روٹی ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح پدری برابر ہو جائے گی، یکساں ہو جائے گی، کوئی اس میں نشیب و فراز، کوئی اس میں ندی نالے، کوئی اس میں پہاڑ وہ نہیں رہیں گے، یکساں بالکل۔ یہ کیفیت، یہ حیثیت، نوعیت بن جائے گی زمین کی۔ اور انسانوں کا اپنا پسینہ بہہ بہہ کے، اللہ اکبر، اعمال اور ایمان کے تناظر میں بعض تو وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے پاؤں کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض وہ ہیں جن کے ٹخنوں تک ہوگا، حدیث میں جس طرح آتا ہے، بعض وہ ہیں جن کے کمر تک آتا ہوگا، اللہ اکبر، بعض وہ بھی ہوں گے کہ جن کے منہ پر یہاں تک پسینے میں وہ غرق ہوگا، اللہ اکبر۔ پسینے کا ایک قطرہ منہ میں پڑ جائے یا آنکھ میں پڑ جائے تو انسان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر وہی پسینہ منہ تک آیا ہوا ہو تو کیا انسان پر کیا گزرے گا۔ اس شدت کا اظہار وہ جا کے آدم علیہ السلام سے کریں گے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی شیطان سے یہ کہا تھا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اور خود اللہ نے فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں نا اور یہ جی اٹھے تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہ دیا تھا۔ عموماً سورۃ بقرہ کی جو آیات ہیں تیسرے رکوع کی، ان سے اکثر و بیشتر سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو
نام سکھائے تھے، ان ناموں کے بتلانے کی وجہ سے فرشتے وہ نام بتلا نہ سکے، تو علم کی اس برتری کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ عموماً مشہور بات یہی ہے، اور سورۃ بقرہ کی ترتیب سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، پھونک مار دوں، یہ زندہ ہو جائے، تم نے سجدہ کرنا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس سجدے سے انکار کر گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی ابتدا وہ کس سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ یہی قرآن مجید کی فکر ہے، یہی تورات کی، یہی انجیل کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے۔ لیکن آج کا سائنس کا پجاری وہ کہتا ہے نہیں، کہ یہ حیوان سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیوان سے شکل تو بدل سکتی ہے، دل و دماغ نہیں بدل سکتا۔ فرق سمجھے ہے میری بات؟ دماغ کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، شکل و صورت جو ہے نا، اس کی کیفیت جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب دماغ کہاں حیوان کا ایک اور کہاں انسان کا، کہاں انسان کا اور کہاں حیوان کا۔ اس لیے یہ تھیوری اور یہ فکر ہی غلط ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے سے مخلوق جو تھی اس سے تبدیلی ہوتی ہوتی یہ انسان بنا ہے۔ اب اس انسان سے ایک سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی آدم سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی بنائی۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور آدم علیہ السلام کی ایک حصے کے ٹکڑے سے، آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے سے، بلکہ بعض نے کہا کہ ہڈی سے، یہ جو اوپر کی انسلی ہے، اس سے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بالکل یہ اسی طرح مثال بھی دی ہے مفسرین نے، جس طرح کھجور ہے، کھجور سے گٹھلی باہر نکل آتی ہے، بالکل اسی طرح یہاں سے اماں حوا جو ہے نا وہ باہر نکل آئی، اور وہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی شعور نہیں ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں جنت میں، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے دیکھا، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہو، تم کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو اس سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں بنائے۔ مرد اور عورتیں، یہی دو جوڑے ہیں، تیسرا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اب مرد کو عورت بنا دیا جائے اور عورت کو مرد بنا دیا جائے، جس طرح کہ آج کل جناب ہمارے اندر بھی یہ ایک بھوت سوار ہے، اور یورپ میں تو یہ اپنے پورے عروج پر ہے کہ مرد کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، اور عورتیں کہہ رہی ہیں میں مرد ہوں، مجھے مان لو مرد۔ عورتیں کہتی ہیں، مرد کہتے ہیں کہ ہمیں مان لو، ہم عورت ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری کوئی نسل اللہ ذوالجلال نے نہیں بنائی، دو ہی نسلیں ہیں، دو ہی کیفیتیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ یہ جو خنثی کا مسئلہ ہے جس کو ہم ہجڑا کہتے ہیں، اصل میں یہ خنثی یا ہجڑا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بھی یہ صورت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں بھی جو غالب عنصر ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی غالب طور پر یا اس کی نسبت یا اس کے مناسبت یا موافقت مرد سے ہوتی ہے یا عورت سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ بھی نہ ہو بالفرض تو یہ ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح پیدا ہوتے ہوئے کوئی عضو جو ہے انسان کا وہ ناکارہ ہوتا ہے، آنکھ بھی تو، نابینا بھی تو انسان ہوتا ہی ہے نا، وہ بہرا بھی تو انسان ہوتا ہی ہے نا، انسان کا کوئی نہ کوئی عضو وہ ڈیمیج ہوا وہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ اعضاء جو ہیں وہ ناکارہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح یہ حصہ بھی ناکارہ ہو سکتا ہے، یہ بھی حصہ ناکارہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔
لیکن جس کو ہم ہجڑا کہتے ہیں، جن کو خنثی کہتے ہیں عربی زبان میں، ان کی شناخت ہوتی ہے کہ ان میں سے غالب اکثریت جو ہے نا، اس کا ملاپ، اس کی مشابہت، اس کی عادات وہ مرد سے ملتی جلتی ہیں یا عورت سے۔ مرد سے ملتی جلتی ہوں تو اس کا حکم مرد کا ہے، عورت سے ملتی جلتی ہوں تو اس کا حکم کیا ہے؟ عورت کا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے صاف صاف فرمایا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک تیسری جنس بھی ہم خود بنائیں گے۔ معاشرہ، ہمارا ماحول وہ کہتا ہے یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، لیکن گورنمنٹ ہماری اب یہ کہتی ہے کہ جس کو ہم شناختی کارڈ بنا دیں، جس عورت کو کہ تو مرد ہے وہ مرد سمجھا جائے گا، جس کو کہہ دے مرد کو عورت ہے وہ عورت سمجھی جائے گی۔ گویا اب یہ شناخت معاشرے پر والدین کے کہنے کی تفریق اور والدین کے تعیین پر نہیں ہے، شناختی کارڈ پر ہے۔ گورنمنٹ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کہ کون سا مرد ہے اور کون سی عورت۔ یہ قرآن مجید، بلکہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق بھی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت بھی ہے کہ تو نے تو دو جنسیں بنائی ہیں، لو ہم تیسری اور بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ مقابلہ تو اصل میں الحاد کا ہو رہا ہے، ساری دنیا میں مقابلہ تو اصل الحاد کا اور ایمان کا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ملحد ہو جائیں، ایمان کو چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ تو فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے جس کا نام لے کے تم لوگوں سے سوال کرتے ہو۔ اللہ کے نام پر دو، سائل سوال کرتا ہے بھائی اللہ کے نام پر مدد کرو، اللہ کے نام پر مدد کرو، اور ساتھ والارحام، اور ڈرو تم صلہ رحمی، رحم کے رشتوں سے۔ رحم کے جو رشتے ہیں، والدین کا رشتہ ہوا، بھائی بہن کا رشتہ ہوا، خالہ کا رشتہ ہوا، جی یہ جو قریبی رشتے ہیں ارحام کے ساتھ، رحم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کے معاملے میں، اس کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ صلہ رحمی کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کا خیال رکھو، رحم کے رشتے جو ہیں ان کو ملانے اور جوڑنے کی فکر کرو، توڑنے کی فکر نہ کرو، اور صلہ رحمی کے خلاف بغاوت نہ کرو، بلکہ احترام کا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ذوالجلال نے رحم کو پیدا کیا تو رحم نے اللہ ذوالجلال والوالدہ کے رحم ہوتا ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے پیدا تو کر لیا ہے اور پتہ سمجھتا ہوں، سمجھ آتی ہے کہ یہ کس لیے پیدا کیا ہے، لیکن جو لوگ میرے سے بغاوت کریں گے ان کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ رشتہ جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اتنی بعید ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع الرحم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، قطع رحمی کرے گا۔ یعنی آج کل حالت کیا ہے؟ بیٹے کے ہاتھوں باپ کشتنی بنا ہوا ہے، بھائی کے ہاتھوں بھائی کشتنی بنا ہوا ہے، بھائی کے ہاتھوں ماں اور بہنیں اور بیٹیاں وہ کشتنی بنی ہوئی ہیں۔ آپ بتلائیے کہ کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، لیکن ہم قطع رحمی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں اگر جائے گا تو سزا، اس جرم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رشتہ نکاح کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، رشتہ داری بنتی ہے، تو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے یعنی سب سے پہلی وحدت جو ہے وہ یہی صلہ رحمی ہے۔ سب سے پہلی وحدت جو ہے وہ صلہ رحمی۔ اور اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے یہ بھی اشارہ کیا، بتلایا تمہارا آپس میں اور کوئی نہ رشتہ ہو،
رشتہ دار ایک تو تعلق ہے نا رشتہ داروں کا، ایک تعلق وہ ہے، ایک وہ تعلق بھی ہے، کم سے کم یہ سمجھو کہ تمہارے درمیان کوئی رشتہ اخوت کا، مودت کا، بھائی چارے کا نہیں ہے، لیکن یہ تو سمجھو تم ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، کم سے کم اسی قدر مشترک کو ہی سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا معاملہ کرو، نہ کہ دشمنی اور عداوت کا معاملہ کرو۔ یعنی اس پہلی آیت میں آپ اتنے اندازہ کریں کہ نکاح کے موقع پر، حالانکہ اس میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے، نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ سے ایسا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام خطبہ نکاح میں بھی اور عام خطبات میں ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس میں بتکرار 2 دفعہ فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو اور جس نے تمہارے یہ رشتے قائم کیے ہیں، اس اللہ رب العزت سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سبحانہ و تعالی نگران ہے تمہارے اعمال پر، تمہیں کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، تمہاری نگرانی کرنے والا کوئی اور ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نگران ہے، اللہ کی نگاہ سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو، تم جو بھی عمل کرو اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے۔ اس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یتیموں کا ان کے حقوق ہیں، بیگان کے حقوق کا بیان ہے، اولاد کے حقوق کا بیان ہے، پھر وراثت کے مسائل کا بیان ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا بنا تھا؟ 3 ہجری کو جس وقت غزوہ احد ہوا ہے، تو یہ آپ کے علم میں کل ذکر کر رہا تھا کہ 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے۔ تو اب 70 کے قریب شہید ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کئی خواتین بیوہ ہو گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی خواتین کیا ہے بیوہ ہو گئی۔ اب ان بیوگان اور ان یتیموں کو سنبھالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی زندگی کا لحاظ رکھنا، دراصل یہ مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں پھر بیان کیے ہیں کہ نکاح کن سے کر سکتے ہو، کن سے نہیں کر سکتے، یتیموں کا کیا حقوق ہے، ان کے مال کو کھانا ایسے ہے جیسے کہ جہنم کے انگاروں کو اپنے پیٹ میں اونڈیلنا ہے، یہ وضاحت اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمائی ہے۔ اور نکاح کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں تو 50 100 عورتوں سے شادی کرتے تھے، اور وہ بھی بیکاری طور پر۔ غالباً سعد بن عتبہ بن غزوان ہے، غالباً وہ مسلمان ہوئے، اس کی 100 بیویاں تھیں۔ نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے ہیں حضور میری اتنی بیویاں ہیں، مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا 4 کو پسند کر لو، باقی سب کو فارغ کر دو، طلاق دے دو۔ انہوں نے 4 کو رکھا اور باقی کو فارغ کر دیا۔ یہ مسلمانوں امتیوں کے لیے مسئلہ ہے، نبی کی اس کے پھر علاوہ تخصیص ہے۔ یہاں تو امت کے بارے میں حکم ہے کہ 4 بیویاں تم کر سکتے ہو ایک وقت میں، لیکن نبی کے حرم میں ایک وقت میں 11 خواتین 11 امہات المومنین رہی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تخصیص ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وراثت یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی وصیت ہے کہ اولاد کا باپ کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، اور بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، یہ ساری تقسیم اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ اور ساتھ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑی پرحکمت بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ایک تو بات یہ فرمائی کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ حدود ہیں۔ ہم حدود کا لفظ سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ حدود کے لفظ اس کے معنی ہے کسی کو سزا دینا،
کسی کو سزا دینا، شرابی ہے تو اس کو کوڑے مارنا، بدکار ہے تو اس کو بھی کوڑے مارنا یا رجم کرنا. ہم حدود کے معنی یہ سمجھتے ہیں، نہیں، حدود کے معنی ہے کہ وہ احکام جن کی درجہ بندی اور حد بندی اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دی ہے. یہ حدیں ہیں اللہ ذوالجلال کی مقرر کی ہوئی کہ بیٹی کو کتنا دینا ہے، بیٹے کو کتنا دینا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو ان حدود کو توڑتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، وہ جہنم جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی یہ سزا کے طور پر بھی ان حدوں کی پاسداری کرنا وہ جنت کی ضمانت ہے، اور ان حدوں کی خلاف ورزی کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ حکم اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم ہے، اللہ نے فرض مقرر کر لیا ہے. اب بیٹی کو اتنا حصہ کیوں ہے، نصف کیوں ہے، بیٹے کو زیادہ کیوں ہے، اس کی حکمت کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کو، بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو یہ جو حصے میں نے مقرر کیے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے نفع بخش فائدہ مند کون ہے تم نہیں جانتے. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بیٹے کو زیادہ دے دوں، میں اس بیٹی کو زیادہ دے دوں، یہ بیٹی میری اور بڑی اطاعت گزار اور وفا شعار ہے، یہ بیٹا میرا فرما بردار ہے، دوسرا تو بڑا نالائق ہے، اس کو کیوں دوں؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نہیں، تمہارا بہی کا خواہ کون ہے، تمہارا خیر خواہ کون ہے، اس بات کی اور اس حقیقت کی گناہ کو جاننے والا اللہ ذوالجلال ہے. اللہ نے یہ حدیں مقرر کی ہیں، ان حدود کی تو پاسداری کرو، اپنی عقل اور اپنی فہم کے تحت تقسیم مال کو مت کرو کہ اس کو دے دوں اس کو دے دوں، یہ غلط. اور یہاں وصیت کے بارے میں یہاں یہ بھی بات یہ بھی دیکھیے کہ اس عام حکم سے وصیت اپنے وراثت کے اس عام حکم سے 3 مسئلے مستثنیٰ ہیں. پہلا یہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی مال نہیں ہے، اگر مال کوئی ہے تو وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. لا نورث ما ترکنا صدقہ، پہلا یہ استثناء ہے. دوسرا استثناء یہ ہے کہ جو والد کو قتل کر دیتا ہے، ماں کو قتل کر دیتا ہے، بھائی کو قتل کر دیتا ہے، تو ماں باپ کے ترکے میں سے قاتل کو کچھ حصہ نہیں ملتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل کا کوئی حصہ نہیں ہے جو باپ کا یا ماں کا قاتل ہے. وہ اس لیے آج یہ دور آ گیا ہے کہ مال سمیٹنے کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، ماں کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو قاتل ہے اس کا کوئی حصہ نہیں. تیسرا وہ مستثنیٰ ہے کہ جو باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے. کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے. مسلمان کا وارث ہے، مسلمان کا وارث ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے. سردار ابو طالب فوت ہوئے تھے، حضرت جعفر طیار اور حضرت علی نے وراثت نہیں لی تھی، عقیل اور اس کے بھائی نے وراثت لی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میرا باپ جو ہے ابو طالب وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے میرا کوئی حق نہیں بنتا. حدیث میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے. تو یہ 3 استثناء ہے وراثت کے مسئلے میں. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مسائل ہیں وضو کے ساتھ تیمم کے، پھر نماز 5 وقت کی نماز کا، اور جہاد کے ضمن میں نماز خوف کا بھی ذکر اسی صورت میں ہے کہ جہاد کے موقع پر اگر دشمن سامنے ہو، نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنی، اگرچہ تمہیں 1 رکعت ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک گروہ دشمن کے مد مقابل ہو، دوسرا نماز پڑھ رہا ہو. جب ان کی 2 رکعتیں ہو جائیں، یہ اسلحہ سنبھال لیں اور اسلحہ والے جو ہیں وہ آ کے پیچھے 2 رکعتیں مزید نماز پڑھ لیں.
یہ صلاۃ خوف ہے۔ اور اگر یہ بھی موقع نہیں ہے تو گھوڑے پر بیٹھا ہوا، سواری پر بیٹھا ہوا، اللہ اکبر نیت کر کے، جہاں گھوڑا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ ایک ہی رکعت پڑھ لے، اس کی 4 رکعتیں جو ہے پوری کی پوری ہو جائیں گی۔ صلاۃ خوف جہاد کے دور میں ایک وقت آیا تھا بنو مستلق سے لڑائی کے موقع پر، اس وقت یہ 5 ہجری میں اللہ ذو الجلال نے آیات نازل فرمائی تھی۔ کون سی؟ یہی صلاۃ خوف کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صلاۃ خوف اس حالت میں بھی معاف نہیں، نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے جب دشمنوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو حادی سمجھے جاتے ہیں، پیر سمجھے جاتے ہیں، مرشد سمجھے جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری ہر وقت ہی نماز ہے، اور تسی تے 5 وقت پڑھتے ہو، اسی ہر ویلے نماز پڑھنے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ شیطان وہی کرتے ہیں کہ تم یہ سبق دو، یہ جواب دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض الموت میں آخری جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو غلام تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور نماز کا اہتمام کرو۔ آخری وصیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک نماز کو نہیں چھوڑا۔ نبی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ ذو الجلال والے اکرام کا قرب حاصل ہو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ معروف ہے، حافظ ابن حجر اور دوسرے حضرات نے بھی لکھا ہے، ذکر کیا ہے ان کے ترجمے میں، کہ حضرت شیخ بیٹھے تھے، ایک بدلی کی صورت میں، بادل کی صورت میں ایک بڑا بزرگ نظر آیا اور وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا ہے اور میں تمہیں رخصت دیتا ہوں کہ آج کے بعد بے شک نماز نہ پڑھنا، تمہاری عبادت قبول ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا رب نے اپنے پیارے پیغمبر کو تو نماز معاف نہیں کی، تو کون ہوتا ہے مجھے نماز معاف کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے نماز معاف کرنے والا؟ تو رب نہیں ہے، تو شیطان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وہ کافور ہو گیا، بھاگ گیا، اور بھاگتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیخ فرمانے لگے یہ دوسرا تیرا حربہ ہے، یہ تیری دوسری شیطنت ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ شیطان ہر صورت ہر حال میں انسان کو پھنساتا اور گمراہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کرتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم وہ مسئلہ جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جناب بڑی مضبوط دلیل ہے۔ کیا مضبوط دلیل ہے؟ اللہ کے قرآن، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے تو صرف قرآن کی ہے یا نبی علیہ السلام کے فرمان کی۔ تو اس طرح صلاۃ خوف کا اور دوسرے جو مسائل ہیں معاشرتی، ان کا تذکرہ ہے سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی صورت میں یہ بھی مثال بیان کیا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام سے نے کہ کن خواتین سے، عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، کن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یا میں ایک اشارہ تانی بات کر دوں، کرنا مناسب سمجھتا ہوں، بات لمبی پہلے ہی ہو گئی ہے، کہ اسلام نے، دین نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور عالم کفر اس وقت اس پر بھی معترض ہے۔ دیکھو جی یہ مسلمان 4 شادیاں رچاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ شادی کر کے اپنے گھر حرم میں 4 خاتون رکھ لیں، اس پر یورپ معترض ہے، امریکہ معترض ہے، یہ مفسدین معترض ہیں، لیکن یہ روزانہ بدکاری کریں، انہیں کوئی حیا اور کوئی شرم نہیں، یعنی بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب کریں اس کی فکر نہیں ہے۔ 4 شادیوں کی جو جائز اسلام نے بیان کی ہے، اجازت دی ہے، اس کی فکر ہے۔ بھائی اگر لڑائی اور جہاد کے موقع پر مرد فوت ہو جائیں، اس کے نتیجے میں خواتین زیادہ ہوں تو ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ اگر 4 شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تو وہ عورتوں کی جو ہے نا سربراہی
یا ان کی خدمت، ان کے کھانے پینے، ان کی ضروریات کی کفالت کون کرے گا؟ معروف بات ہے تاریخ میں، جس وقت جنگ عظیم ہوئی جرمنی میں اتنا نقصان ہوا کہ جتنے فوجی تھے اکثر و بیشتر وہ سب مارے گئے، مرد زیادہ تہذیب ہو گئے، جنگ کا جو ہے نا وہ نشانہ بن گئے، گھروں میں عورتیں رہ گئیں، حتیٰ کہ کارخانوں میں کام کرنے والے اب مرد نہیں بچے، عورتیں چلے گئیں۔ یہ جو ہے نا خواتین کو جناب ہر میدان میں لانے کی ابتدا اس کا سبب یہ ہے، لڑائی کے نتیجے میں مرد ختم ہو گئے، عورتیں باقی رہ گئیں، اب عورتیں ہی سارا کام سنبھال رہی ہیں، لیکن ان عورتوں کا خاوند کون ہے؟ وہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام نے اگر ان حالات میں بھی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے تو یہ باعث نزاع نہیں بلکہ عورتوں کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ اور یہ بھی اس شرط کے ساتھ بشرطے کہ تم اعتدال کرو، انصاف کرو، عدل کرو، اگر عدل نہ کرو، انصاف نہ کر سکو تو فرمایا پھر ایک ہی شادی کرو، پھر زیادہ 2 3 4 نہ کرو، وہ بھی مشروط ہے، یعنی علی الاطلاق 4 کی اجازت اللہ الجلال والاکرام نے نہیں دی، اس کو بھی مشروط قرار دیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اسی صورت میں جو منافق تھے، منافقوں کے کردار کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب بیان کیا ہے، ان کی عادات کو، ان کی خصلتوں کو، ان کی کمزوریوں کو، اور انہیں دعوت دی ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر ہی تمہیں نجات ملے گی۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی حقیقتاً کس کی ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کا اطاعت گزار وہی ہے جو اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے۔ جو گویا رسول کی اطاعت حقیقتاً کس کی اطاعت ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ منافقوں کو اس طرح جھنجھوڑا ہے کہ اگر تم رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم مت سمجھو کہ ہم نے رسول کی نافرمانی کی ہے، نہیں، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ رسول کی صرف اطاعت کی ہے، بلکہ تم کس کی اطاعت کرو گے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرو گے۔ تو منافقوں کو بھی اس انداز سے سمجھایا گیا ہے، اور پوری کہنا چاہیے 2-3 رکوع میں یہ مسائل اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ مختصر طور پر میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔